غیبت کیوں کرتا ہے انسان؟ غیبت تب انسان کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو لاچار اور ڈیفینس لیس سمجھتا ہے اگینسٹ اے وار جو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے لڑنی ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا ہوا ہے، نبی اسلام نے اصول بتا دیا ہوا ہے. اسلام کی بینگ اے مسلم بیسس آف اخلاقیات کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جو بندہ بھی غیبت کرتا ہے نا وہ اصل میں ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے. غیبت اتنی بڑی اور اتنی گندی ایک حرکت ہے کہ جس سے تیزاب کی طرح اخلاقیات باقی کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. ہم اپنی حیثیت بنانے کے لیے لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے غیبت، اتنا بڑا کہ میں حیران ہوں کہ یہ مسجد کے ممبر سے لے کے اسکول کے اس پوڈیم سے بیان کیوں نہیں ہو رہا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کے حضرت عمر کے پیر پکڑ لیے. امیر المومنین تھے اس وقت، علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور چیخو پکار شروع ہو گیا کہ میرا کفارہ کرا دیں، کس طریقے سے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، روئی جائے. حضرت عمر نے اس کو کندھوں سے پکڑا، اٹھایا کہ ایسا کیا روتا ہے، ایسا کیا کرا ہے جو مجھ سے کفارہ پوچھ رہا ہے، اس سے مجھ سے زنا ہو. صحابی بھی ششدر کہ ایسا کیا واویلا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ تو روتا تو ایسے تھا جیسے تو غیبت کر رہا ہو. یہ سمجھنے کی کوشش کریں اسلام میں غیبت تو کس پیڈسٹل پہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دیکھا ہے اس معاملے کو. غیبت اتنی بڑی اور اتنی گندی ایک حرکت ہے کہ جس سے تیزاب کی طرح اخلاقیات باقی کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. جس کے پیچھے کاز کیا ہے یہ سمجھ لیں. اس کے پیچھے کاز ہے ڈر. لیک آف کریج لیڈز ٹو دس ایونٹ کہ آپ جو بھی اس بات کو غور سے سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ شجاعت کا، جو بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو شجاعت کے درس نہیں دیں، کریجس پروجیکٹس میں ٹرین نہیں کریں گے، ان کے بچے غیبت کرنے میں مجبور ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا، اس سے اگلا لیول پھر تہمت کا آ جاتا ہے. تہمت ہوتی ہے کہ جو چیز بندے میں عیب ہے ہی نہیں وہ میں نے بتا دیا کسی کو. غیبت اور تہمت میں اتنا بڑا فرق ہے. تو غیبت کیوں کرتا ہے انسان؟ غیبت تب انسان کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو لاچار اور ڈیفینس لیس سمجھتا ہے اگینسٹ اے وار جو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے لڑنی ہے اس سے. حالانکہ اسلام نے بینگ اے مسلم، یو شوڈ نو، بینگ اے مسلم رول سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کے اوپر جس کی غیبت کی جاتی ہے اللہ اس کو فتح عطا کرتے ہیں. یہ اصول سمجھ لیں. جس کو یہ اصول پتہ چل جائے گا ساری عمر اس کی غیبت تو نہیں کرے گا جس سے وہ نفرت کرتا ہے. وہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کو فتح ملے میرے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا ہوا ہے، نبی اسلام نے اصول بتا دیا ہوا ہے. اسلام کی بینگ اے مسلم بیسس آف اخلاقیات کیا ہے کہ اگر تم اس سطح پہ ہی گرنا چاہتے ہو نا کہ اس سے ہی لڑائی کرنی ہے اور اس وجہ سے اس سے نفرت یا کی وجہ سے اس کی غیبت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فتح اس کو تمہارے اوپر دے دی جائے گی اگر تم نے اس کی غیبت کی، کیونکہ تم نے اس کو ڈیفینس لیس پایا اور اس پہ وار کیا صرف اس لیے کہ اور تم اس سے ڈرتے ہو. کیونکہ بغیر ڈر کے انسان غیبت نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے گا، جو بندہ بھی غیبت کرتا ہے نا وہ اصل میں ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں تو اس پہ وار کر دیتا. سو اس کا اینٹیڈوٹ بھی، اس کا ہنٹ میں آپ سے کرا رہا ہوں، اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ غیبت بزدلی سے شروع ہوتی ہے، لیکن غیبت کرنے والا شخص بہت ڈھٹائی اور دلیری کے ساتھ بہتان بازی تک پہنچ جاتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اور مزید روشنی ڈالیں کہ انفرادی لیول پہ اور معاشرتی لحاظ سے کلیکٹیو لیول پہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں غیبت کے. جماعت تو نہیں غیبت کرتی، فرد ہی کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھنا. پہلے میں فرد کا بتا دوں آپ کو نا، ایک انڈیویجول کے اندر اخلاقیات کی کمی کا میجر انالیس مطلب انسٹرومنٹ فلٹر ہے نا، جو لٹمس ٹیسٹ ہے، وہ اس کی اسی طرح کی کریجس اپ برنگنگ کے تھرو ہی پتہ چل سکتا ہے. ایک بندے میں کتنی جرت ہے سہارا لینے کی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ غیبت کا مطلب ہے اصل میں اس کے اندر کوئی عیب ہے نا، کسی عیب زدہ کی غیبت کی جاتی ہے. بالکل، کچھ دیکھا ہے اس نے ایسا غلط اور پھر اس کی عیب جوئی کر رہا ہے. تو جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ تو سمجھ آ گیا کہ بزدلی، کاش یہ سمجھ آ جائے سب کو کہ بزدلی کی ایک آؤٹ پٹ غیر اخلاقی طور پہ اس بندے کی غیبت عیب جو ہی ہے. تو بہت ہی مطلب میں اس کو آپ کو توڑ کے بتاتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جب آپ کو پتہ چل جانا کہ انسان کی نفسیات کی اسٹرکچرنگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنایا، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اس کا بھی ٹیسٹ بائی دا وے ایمپتھی ہے. آپ ذرا غور سے سمجھیں کہ میں آپ کے سامنے اب صرف اور صرف میں اور آپ ایک نفسیاتی مشینیں ہیں. تو اب صرف MRI ڈائیگرام سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، سب کو پتہ چلے کہ غیبتی کی
جو امیجری ہے نا وہ اس سامے کے اندر کیا بن رہی ہوتی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. جیسے ہی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی ایسے بندے کی جو کل کسی بھی موقع پہ ہمارے ساتھ تھا اس کی غیبت ابھی میں آپ کے سامنے کروں گا نا, تو آپ سب سے پہلے میرا نقشہ اپنے ذہن میں لائیں گی اور بعد میں اس بھائی صاحب کا جس کی میں نے آپ کی غیبت کی ہے. یہ ہماری فطرت کا ڈیزائن ہے. ہماری نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے وہ غیبت کے خلاف بنایا ہوا ہے, اور اس کی نشانی کیا ہے کہ جیسے ہی میں نے منہ سے کسی بندے کی برائی کی آپ کے سامنے, آپ کو مجھ سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا. اب آپ اس کی مینیفیسٹیشن ایسے ہی کرتے ہیں کہ اچھا آج تم اس کی غیبت کر رہے ہو تو کل میری بھی کر رہے ہوگے. یہ اگلا لیول ہے. آپ ذرا اور نیچے جائیں نفسیات میں کہ جیسے ہی آپ نے میرے سے غیبت سننی ہے, آپ کو میرے سے اس لیے ڈر نہیں لگا کہ میں کل آپ کی غیبت کروں گا, وہ تو لگے گا ہی لگے گا, لگنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو اس لیے ڈر لگے گا کہ میرے سے کوئی بندہ سیف نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو اثر آپ کے اوپر میرا گزرے گا, جو میں اپنی امیجری آپ کے سامنے بناؤں گا, کہ میں کسی بھی موقع پہ کچھ بھی کرنے کے لیے اپنے اصول توڑنے کے لیے تیار رہتا ہوں. سو میں نے اپنی اوقات اتنی چھوٹی کر لی ہوتی جب میں کسی کی اوقات چھوٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. تو فرد کی نقصانات کی میں آپ کو بیسس بتا رہا ہوں. باقی کے کیا نقصان بنانے, جب میں نے اپنی حیثیت ہی گرا دی آپ کے سامنے, اور ہم اپنی حیثیت بنانے کے لیے لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے, اور یہی نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کیا بس میں نہیں, ہم نے اس سامے کے بس میں اس جس کے سامنے ہم نے غیبت کی ہے اس کے بس میں ہی نہیں چھوڑا کہ میری اوقات زیرو کر دے. اس بیچارے کو مجبوراً میرے بارے میں غلط جو ہے نا امپریشن ڈال دی میں نے. یہ ایک فرد کا سب سے بڑا نقصان ہے, اور یہ سب سے پہلے اور سب سے بلکہ میں اس کو تصویر رسیدی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اگر آپ نے اپنا امپریشن کسی کے آگے تباہ, اپنی ریپوٹیشن تباہ کرنی ہو, اپنی حیثیت زیرو پہ لے کے جانی ہو, اپنی کریڈیبلٹی ہمیشہ کے لیے ختم کر دینی ہو, تو آپ کسی اور کی کریڈیبلٹی ختم کرنے کی کوشش کریں, غیبت کر دیں کسی کی. بس آپ اس بیچارے کے بس میں ہی نہیں رہے گا. اب آپ آئندہ کے لیے سب سے خطرناک آدمی ہو گئے اگر آپ نے غیبت کر دی میرے سامنے. اب یہ سمجھنا اتنا آسان ہے کیونکہ یہ فطرت میں ڈیزائن میں ہمارے شامل ہے. تو میں یہ لیکچر دینے کی ٹیکنیک سے نہیں, میں آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ غیبت کیوں بری چیز ہے. اب رہی بات ان سوسائٹی, او مائی گاڈ, اگر میں آپ کو پھر بتا دوں نا کہ میری اگر غیبت کی جائے, میں آپ کی غیبت جا کے کر دوں کسی اور جگہ کہ جی ہمیں پروگرام پہ ہماری ایک ہوسٹ تھیں, ان کے اندر یہ مسئلے تھے, آپ کی جو میں نے نقصان کر دی ہے نا وہ اس کی بھی ترتیب جو ہے نا وہ کیلکولیٹیبل نہیں ہے. آپ وہ جدھر جہاں پہ بھی آپ نے کہیں سی وی جمع کرائی ہوئی ہے, آپ نے کریئر کرنا ہے, اگلا پروگرام کرنا ہے, وہ آپ کی میں نے اس کی تباہی کر دی ہوئی. آخرت میں تو اس کا کیا حساب ہونا ہے, وہ تو اس کی کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. دنیا میں بھی میں نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا. سو اٹس سچ مطلب اس کو 360 اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب اس سے زیادہ ڈیمیجنگ, اس سے زیادہ مہلک, اس سے زیادہ ٹاکسک گناہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا نا کہ روتا تو ایسے ہے جیسے غیبت کر کے آ. یہ ہے اس غیبت کی اصلی اوقات. تو پھر روحانی طور پہ بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو کرتی ہوگی خراب. روحانی تو ہر بد اخلاقی آپ کو روحانی طور پہ سوراخ کر دیتی ہے روح میں, آپ کا یہ سمجھ لینا. کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت, کیونکہ روحانیت ختم ہوتی ہے تو اخلاق کے اندر جو ہے نا وہ ڈیمیج آنا شروع ہوتا ہے.